السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہو وائس آف پاکستانی. میں ہوں محمد راشد اقبال قادری. میں نے ایک ولاگ کیا تھا، سمیہ اسد کا خط جیل سے آیا. ایک درد بھرا خط تھا، دردناک خط تھا. اور 9 مئی کے واقعے کے بعد جو انہوں نے اپنے خط میں تحریر کیا تھا کہ 9 مئی کے متاثرین کون ہیں اور ان کے لیے جو یہ زندگی ہے وہ جہنم بنی ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنا پورا روداد بتائی. ابھی میں ان کے شوہر جو ہیں ان کے پاس آیا ہوں، ہسبینڈ کے پاس. ان سے ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ جی یہ 9 مئی کے متاثرین کا سمیہ اسد نے کہا ہے کہ جی وہ لوگ ہیں جو ہم ہیں، جو جیل کے اندر ہیں یا جو ابھی تک مفرور ہیں. تو آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں، ان کے خط کے متعلق؟ السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بہت شکریہ جی قاضی صاحب، آپ مجھے ڈھونڈتے ہوئے تشریف لائے ہیں، اور میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، کیونکہ اس دردناک وقت میں کوئی دکھ کے لیے کہ یہ بھی چیز میں سمجھوں گا کہ ایک مرہم ہی ہے. 9 مئی کا جو آپ نے ذکر کیا ہے قاضی صاحب، وہ اس طریقے سے ہے کہ ابھی تک سچی بات یہ ہے کہ میری عمر جو ہے 56 ہو گئی ہے، اور اس کو ہم نے بڑے ہی پریکٹیکل انداز میں گزارا ہے، جس میں سوشل کام بھی تھے، جس میں سیاسی کام بھی تھے، جس میں دوسروں کی خدمت کرنا بھی تھا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ 9 مئی والے واقعے نے ہمیں ذہنی طور پہ نہ صرف مفلوج کر دیا ہے، بلکہ یہ سمجھ بھی نہیں آئی کہ قصور ہے کس کا. اچھا، میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو. مجھے یہ بتائیں کہ کیا سمیہ اسد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی کوئی عہدیدار تھی؟ جی، یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. 98 میں وہ ایک عام کارکن کے حساب سے انٹروڈیوس ہوئی تھی، اور اس کے بعد بیسیکلی ان کا کام جو تھا وہ سوشل ویلفیئر کا کام تھا، چاہے ڈیرہ غازی خاں ہو، چاہے سندھ میں کوئی معاملات ہوں، وہ وہاں تک جاتی رہی ہے. سیلاب آ گئے، وہ وہاں تک جاتی رہی ہے. لیکن یہ کہ عام کارکن جیسے کہہ سکتے ہیں، وہ ہو سکتی ہے، ووٹر بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی ہو سکتی ہے. مطلب کہ ان کے لیکن پاس کوئی ڈیزگنیشن نہیں تھا، نہیں کوئی اتنا وہ ڈی جسٹ جی جی ایک ممبر تھیں ایک ممبر تھی. پاکستان تحریک جی انصاف جی کی، بالکل قاضی اور صاحب، وہ سوشل ورکر سوشل تھیں. ورکر تھی اور حافظ قرآن تھی. اور وہ ماشاءاللہ. جتنی بھی پی ٹی آئی کے جو حلقہ احباب لیڈیز کا بنتا ہے، یا باقی حلقہ احباب بھی، اہل محلہ کا بھی، ان کو وہ درس قرآن دیتی تھی. اور آن لائن بھی درس قرآن، وہ کوئی یو کے میں تھے بچے وغیرہ، ان کو دیتی تھی. اور ایک ہی شوق تھا کہ میں نے کس طرح لوگوں کی خدمت کرتی ہے. حتیٰ کہ میں بڑی دلچسپ بات بتانے لگا ہوں کہ میری شادی کو تقریباً 30 سال ہو گئے، آج تک نہیں اس نے پوچھا کہ کیوں لیٹ آئے ہو. صرف ایک بات پہ چپکلش ہوتی ہے کہ فلاں بندے کا کام کیوں نہیں ہوا ہے، جو کہ فی سبیل اللہ ہے. اچھا، تو بہرحال جی یہی ہے. انہوں نے اپنے خط میں لکھا کہ میرا قصور یہ تھا کہ میں 9 مئی کو اس دن اس جگہ پر چلی گئی، اس کے نزدیک، اور فٹ پاتھ پر بیٹھی ہوئی تھی، اور کسی خاتون کی طبیعت خراب ہوئی اور اسے میں ایمبولینس میں ڈال کے سروس ہاسپٹل تک چلی گئی، کہ وہاں پہ زیادہ دیر وہ بیٹھی بھی نہیں. تو کس آپ کو انہوں نے بتایا ہو کہ کس جگہ پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی؟ کیا وہ کور کمانڈر ہاؤس کے جی 9 مئی پاس کا تھی؟ جب واقعہ ہوا قادری صاحب، اس کے بعد ہم تقریباً 15 مئی کو جب کال ایک آتی ہے ایجنسیز کے لوگوں کی، تو ہم گھر سے مفرور ہو جاتے ہیں. ان شارٹ بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اسپیشلی اسے کہا کہ آؤ دیکھ کے آئیں کہ کور کمانڈر ہاؤس ہے کس جگہ پہ. تو میں ریئلی اپنی پوری 58 ایئر کی لائف میں نے کور کمانڈر ہاؤس کو اس ویژن سے دیکھا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کور کمانڈر ہاؤس ہے. جب وہ مجھے وہاں لے کے گئی ہے، وہ دن تھا جی تقریباً 18 مئی کا. تو جو میں نے تخمینہ لگایا وہ تقریباً 2 کلومیٹر قادری صاحب پیچھے تھا، 2 سے 2.5 اچھا، کلومیٹر کور تک. کمانڈر ہاؤس سے جو جناح ہاؤس ہے اس سے 2-2.5 کلومیٹر دور بیٹھی تھی. جی جی دور فٹ پاتھ پہ وہ منرل واٹر کی بوتل پی رہی تھی. تو وہ اس دوران ہی یہ ان کی کوئی تصویر آ گئی ہے، یا جسے جیو فرینسک کہتے ہیں، وہ آ گیا ہے. بہرحال یہ ہمارے لیے تو یہ ایک ایسا ہی تھا جیسے کربلا کا واقعہ ہے. بہرحال
بہت زیادہ. اچھا، اب انہوں نے جو خط لکھا ہے اس خط کے اندر انہوں نے سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے اس کے متعلق بھی انہوں نے بات کی. آپ سے ان کی اس معاملے میں کوئی بات جی ہوئی ہے؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہم روزانہ یہی بات کہتے تھے. میری ان سے بڑی تفصیلاً بات ہوئی کیونکہ میں بھی پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں گورنمنٹ کالج لاہور سے. تو انہوں نے مجھے روزانہ یہی کہتی تھی کہ ہم نے لبرٹی سے لے کر اور کور کمانڈر ہاؤس تک کا جتنا بھی سفر طے کیا وہ ہم طے کرتے ہی چلے گئے لیکن ہمیں کوئی اہلکار کوئی چیز نظر نہیں آئی. مطلب کہ انہیں کسی نے روکا ہی نہیں؟ نہیں بالکل نہیں روکا. بلکہ یہاں ایک چیز کا میں اور اضافہ کروں گا. میرے ساتھ 2-3 مرتبہ ایسا ہو گیا ہے کہ ڈی ایچ اے میں جب انٹر ہونے کی کوشش کی ہے ویسے انڈیویجول حیثیت میں تو آئی ڈی کارڈ جب انہوں نے طلب کیا تو میرے پاس نہیں تھا. انہوں نے گھر واپس بھیج دیا. میرا گھر جو تھا کینٹ میں انٹر ہوتے ہیں؟ جی جی وہ نہیں انٹر. لیکن یہ میرے سمجھ سے بھی باہر تھا کہ یہ واقعہ کس طریقے سے رونما ہوا ہے, کون اس کے محرکات ہیں, ہمیں اور پاک فوج کو لڑانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے, یا ہمارے ہمیں کیوں اتنی وہ نفرت پھینکی جا رہی ہے, پاک فوج کیوں اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہے. کہ کیونکہ نام اصل میں اسٹیبلشمنٹ کا ہی آ رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ جس بلاک کا نام ہے اسے تو عام لوگ تو جن سے میں نے ڈسکس کیا ہے وہ یہی کہتے ہیں جی مقتدر حلقے جو ہے وہ وہی ہیں. تو اچھا، آپ اس خط کے اندر انہوں نے 2-3 چیزیں جو ہے وہ ہائی لائٹ کی ہیں جو میں سمجھتا ہوں آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک ذکر کیا کہ آپ کا کاروبار تباہ ہو گیا. دوسرا ذکر کیا کہ کوئی آپ اپنا گھر بنا رہے تھے, وہ گھر بننے سے رک گیا کیونکہ کاروبار نہیں ہے, سورس آف انکم نہیں ہوگا تو وہ رک گیا ہوگا. اور تیسری بات جو ہے وہ جو میرے لیے دردناک ہے کہ جو کیونکہ ہم بھی الحمدللہ ماں بہن والے ہیں, تو جو آپ کی بیٹی کا رشتہ ہوا تھا وہ رشتے سے جواب ہو گیا. مجھے اس کا تھوڑا سا بتائیں. جی جی بالکل بہت اچھا سوال کیا جی آپ نے قاضی صاحب. 1 بائی 1 اس طرح ہے کہ کاروبار کی طرف پہلے آتے ہیں میرا خیال ہے. جی جی تو 9 مئی کو یہ وقوع ہوتا ہے. 15 مئی کو کال آتی ہے ایک ایجنسیز کی. اس کے بعد گھر میں 2 گھنٹے میں ریڈ شروع ہو جاتی ہے. ہم گھر سے فرار ہو جاتے ہیں. گھر سے جب فرار ہوتے ہیں تو میرا موبائل بند ہو جاتا ہے, فون بند ہو جاتا ہے. میرا پرنٹنگ کا بھی کام تھا, میرا اس کا بھی کام تھا, اسکول اور اکیڈمی کا بھی. اور یہ تینوں چیزیں ایسی تھی کہ میڈیوکر کے پاس اتنا بڑا سسٹم تو ہوتا نہیں ہے کہ وہ کوئی 100 ملازمین رکھ سکے یا اس کو واچ کر سکے یا کوئی مینیجر رکھ سکے. میں تنہائی تھا جو اپنے بچوں کا ایک مطلب کہہ لیں کیئر ٹیکر تھا. تو اس دوران جب یہ فون بند ہوا ہے تو ادھر تو کچھ میرا مال جو ہے وہ بن رہا تھا لفافوں کی صورت میں. یہ جو ہم کیسریا کو, بریزے کو, اس قسم کی بڑی فرم کو سپلائی کرتے ہیں, وہ مال وہاں سے اٹھایا گیا ہے. کوئی 10-12-14 لاکھ کا مال اٹھایا بھی گیا. اس کے بعد مال خراب بھی ہو گیا. یعنی کہ اراؤنڈ تقریباً 5-6 ملین تک میرے جیسا بندہ جس کی کریڈیبلٹی صرف کریڈیبلٹی ہوتی ہے, اس نے کچھ مارکیٹ کے پیسے دینے تھے, کچھ اپنے تھے. بہرحال یہ ایک لمبی داستان ہے جی. میں اس وقت سچی بات تو یہ ہے کہ وہ پھر میرا دل جو ہے دہل جاتا ہے جب میں یہ بات بیان کرتا ہوں. اچھا، یہ بتائیں کہ ابھی ظاہر ہے کہ آپ کا بزنس نہیں ہے, جو چھوٹا آپ کا ایک کاروبار تھا وہ نہیں ہے, تو یہ عدالتی اخراجات اور یہ جو وکیلوں کی فیس ہے وہ آپ کیسے افورڈ کر رہے ہیں یا کوئی آپ کو ہیلپ کر رہا ہے؟ جی یہ بھی ایسا سوال ہے کہ یہ 2+2 نہیں ہے. اس میں بھی ایک قاضی صاحب روحانیت شامل ہے. کیونکہ جب میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کوئی اتنا بڑا جرم نہیں کیا ہوا کہ اس کی سزا ہمیں اتنی بڑی مل رہی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ میری ایک لائر سے ملاقات ہوئی, بلکہ ایک فون آیا بیرسٹر ختیجہ صدیقی. بیرسٹر ختیجہ صدیقی؟ جی جی خاتون ہے؟ خاتون ہے اور بڑی انرجیٹک اور بڑی اچھی, جیسے چھوٹی بہنیں ہوتی ہیں اسی طریقے سے اس نے بات کی کہ بھائی جان آپ مجھ سے ملاقات کریں. میں نے جب ان سے ملاقات کی تو اس نے کہا کہ میں آپ کا کیس لڑنے کو تیار ہوں جتنا بھی ہے. فیس کے ساتھ؟ نہیں وہ فی سبیل اللہ. جی 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 فی سبیل اللہ. نہ صرف وہ کیس ہے, باقی بھی کچھ معاونت انہوں نے کرتی رہی ہیں دوستوں سے, یہ وہ کہ میری
جیسے بھی اسسٹنسی ہو سکتی ہے انہوں نے جی کی جی ہے، اور بہت گریٹ وہ خاتون ہے، تو میری بہنوں کی طرح، چھوٹی بیٹیوں کی طرح. ایک ٹانگ اس کی ATC کورٹ میں ہوتی ہے، ایک ہائی کورٹ میں ہوتی ہے، ایک کورٹ جیل میں ہوتی ہے. خدا جانے وہ کس طرح مینیج کرتی ہے، لیکن وداؤٹ اینی پیسوں کے، مطلب انہوں نے کوئی تقاضا نہیں مطلب کہ کیا. بیرسٹر ختیجہ صدیقی جو ہے وہ آپ کو فی سبیل اللہ آپ کا جی سمیہ جی، اسد کا کیس لڑ ہاں رہی جی. اور دوسری بات آپ نے ماشاء کہی اللہ. کہ ہائی کورٹس کے اخراجات، وہ تو دیکھیں جس ملک کا جو کلچر ہے وہ اسی پہ گھوم رہا ہے کہ جب آپ نے کورٹ میں جانا ہے تو کچھ ہزار روپے آپ کو چاہیے جو کہ نیچے عملے کو بانٹنے ہوتے ہیں، اور وہ دے کے اس کے بعد پھر آپ کی رسائی آگے تک ہو جاتی. جب ATC کورٹ میں ملاقات ہوتی ہے، منڈے کے منڈے کورٹ لکھپت جیل میں ملاقات ہوتی ہے، لیکن وہ بھی اسی طریقے سے ہے. منڈے کو ہم دن گننا شروع ہو جاتے ہیں کہ آج اتنے پیسے جمع کرنے ہیں تو ہم نے جانا ہے. مطلب کہ تو ملاقات بھی آپ پیسے دیتے ہیں تو پھر جا کے ملاقات ہوتی ہے. جی یہ ایک فارمولا اس قسم کا ہے کہ منڈے کا دن طے ہے ویسے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے ہے کہ وہ دینے ہی پڑتے ہیں، ورنہ بہت زیادہ وہ تنگی ہوتی ہے مطلب اس میں. چلیں میں آپ سے ہمارے وساطت سے، وائس آف پاکستانی کے وساطت سے آپ اپیل کریں، کن حلقوں کو آپ اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ قاری صاحب میں تو اس وقت ذہنی طور پہ تھک گیا ہوں، مفلوج ہو گیا ہوں. سکائٹرسٹ کے پاس جا رہا ہوں، میرے سکائٹرسٹ یہ نئے اشر وحید صاحب ہیں، ان کے پاس جا رہا ہوں اپنا دماغ کا علاج کروانے کے لیے. ذہنی دباؤ کا اتنا بڑا ڈپریشن ہے کہ رات کو میں سو نہیں سکتا ہوں. تو میں تو سچی بات ہے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، یہ مقتدر حلقوں سے یہ ہاتھ بندھے ہیں میرے، کہ یہ دیکھیں ان کو کہ کہاں کہاں کنفیوژن پائی جا رہی ہے. ان میں ہمارے چیف آف آرمی سٹاف بھی ہو سکتے ہیں، مقتدر حلقے وہی ہیں، اس کے علاوہ یہ چیف جسٹس صاحب ہیں، یا نیچے کا کوئی سسٹم جو بھی کورٹس کو یا عدلیہ کو واچ کرتا ہے، یا عدلیہ کا فیصلے جنہوں نے کرنے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کرنے ہیں. وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے آخر کار تو اللہ کے حضور ایک دن پیش ہونا ہے. میں نے بھی جانا ہے، انہوں نے بھی جانا ہے. تو میں یہ ان سے اپیل کروں گا کہ کم از کم اس عارضی زندگی کو چھوڑیں اور دائمی زندگی کو نظر رکھیں کہ ہم نے انصاف کرنا ہے. انصاف کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمیں ریلیز کریں. ان جیسی کئی خواتین ایسی، جب میں منڈے کو جاتا ہوں قاضی صاحب دل دہل جاتا ہے، جس میں روحینہ ہے، اورینا ہے، اور کئی خواتین ہیں، فرزانہ سرور ہے. تو وہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے آئے ہوتے ہیں. میرے تو تھوڑے سے بچے بڑے ہیں، لیکن وہ بھی میں سوچتا ہوں کہ اتنے سائیکولوجیکلی ڈاؤن ہو جاتے ہیں کہ انہیں بھی ڈاکٹرز کی ضرورت ہوتی. تو وہ بچوں کا کیا حال ہوگا جو 4 سال کا ہے، 3 سال کا، 5 سال کا. تو وہ اس طریقے سے بہرحال جی میں ان سے آپ اپیل 9 کروں مئی گا. کے واقعے کی مذمت کرتے ہیں؟ میں شدید مذمت کرتا ہوں جی. کون بدبخت نہیں کرے گا مذمت کہ 9 مئی کو یہ بہت اچھا واقعہ ہوا. یہ جو بھی ہوا ہے ایک کنفیوژن کی بنیاد ہو گئی، جس طرح بھی ہوا ہمیں نہیں اندازہ تھا، یا ان کو نہیں، مقتدر حلقوں کو نہیں پتا تھا کہ انہیں روکنا. میں اس بحث میں بھی نہیں پڑھنا چاہتا. بحث صرف اتنی ہے کہ آپ کی اتنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اتنی سارا کچھ ویل ایکوپمنٹس ہیں آپ کے پاس، سب کچھ ہے. ہماری کم از کم جو فیملی ہیں ان کے کلچر کا بیک گراؤنڈ پتہ کر لے، کم از کم کہ وہ پچھلے بیک گراؤنڈ کیا ہے، آیا وہ واقعتاً اس کماش کے لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یہ میری ایک اپیل ہے جی آپ سے، یہ سب حلقوں سے، کہ ان کو دیکھیں، ورنہ یہ ہر دن جو ہے ایک سچی بات ہے گھر میں ایک قیامت کا سما ہوتا ہے. لیکن بچے جب سمیہ اسد جیل سے 9 مئی کے واقعے کی مذمت کر رہی ہیں، ان کے شوہر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی شدید مذمت کر رہے ہیں 9 مئی کے واقعے کی، اور پاکستان آرمی کے چیف آف آرمی سے یہ اپیل کر رہے ہیں. اس کے بعد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے اپیل کر رہے ہیں، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے اپیل کر رہے ہیں کہ خدا را پاکستان کے یہ عوام ہے، ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، اور ماں کا کام ہے اپنے بچوں کی غلطیوں کو معاف کرنا. اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہوئی ہے تو ان کو معاف کیا جائے. یہ ہماری بھی درخواست ہے، دس بستہ درخواست ہے تمام مقتدر حلقوں سے، اسٹیبلشمنٹ سے، اور خصوصی طور پر عدلیہ سے، کہ وہ اپنے فیصلوں کے اوپر نظر ثانی کریں، تمام ادارے، کہ یہ
جو کچھ بھی ہو گیا اس کو ختم کیا جائے، عام معافی کا اعلان کیا جائے، اور عام معافی کے ساتھ تاکہ محبت جو ہے وہ پھیل سکے، نفرت ختم ہو سکے، کسی دشمن کی چال جو ہے وہ کامیاب نہ ہو۔ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم نے پاکستان میں رہنا ہے، اور پاکستان میں ہی ہم نے اپنے بچوں کا مستقبل ہے، ہمارے بچوں کا۔ اور اسد صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، میری جو آف ریکارڈ ان سے بات ہو رہی تھی اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے پاکستان میں رہنا ہے، پاکستانی ہیں، پاکستان سے پیار ہے، اور آخر میں ہم دونوں مل کے پاکستان زندہ باد، زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ زندہ باد۔